الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ دور کے اندر مختلف زاویوں پر مختلف فتنے جو ہے وہ نمودار ہو رہے ہیں، اور بہت ہی پریشانی والا مقام ہے کہ آج ہر طرف سے جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر تیر برسائے جا رہے ہیں. مختلف قسم کے آبجیکشنز، مختلف قسم کے کرٹیسزم اسلام کے خلاف جو ہے پوری دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو. انکار حدیث کے حوالے سے یہ بھی ایک اتنا بڑا فتنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ذکر فرمایا ہے، اور حدیث نمبر ہے 1064 1065. ذوالخویسرہ نامی نے انکار حدیث کی وہاں پر ایک بنیاد رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اس نے قبول نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے زمانہ کروٹ بدلتا رہا، مختلف ادوار میں، مختلف حالات میں اور مختلف صدیوں میں یہ انکار حدیث کا ایسا فتنہ بڑا ہے کہ آج ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت مشکل ہو رہی ہے کہ اس کو سمیٹا جائے. اب اگر اس کی نوعیات کے اوپر ہم بات چیت کرتے ہیں اور ان کے حال احوال کی طرف دیکھتے ہیں کہ جس قدر جو ہے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے اس کے خلاف ایک طوفان اٹھایا ہوا ہے حدیث رسول کے خلاف، تو آپ اندازہ کیجئے کہ بڑی عجیب سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو علوم شریعہ سے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی واقفیت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے جناب علی گلی کوچوں میں اور بازاروں میں اور بڑی بڑی محفلوں کے اندر اور بڑی بڑی کانفرنسز کے اندر جو ہے وہ انکار حدیث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بھلے نا علمی بساط کچھ بھی نہ ہو، اور قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کا ترجمہ، عربی سے واقفیت کے حوالے سے وہ بالکل کورے ہوں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی کتابیں لکھ دیں اور اس حوالے سے جو ہے دنیا جہاں میں جا کر یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہماری اس بات کو مانا جائے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ کشکول لے کر گھوم رہے ہیں کہ جناب علی ہماری اس بات کو جو ہے وہ مانا جائے، ہم بالکل صحیح ہیں. اور سارے کے سارے صحابہ اکرام، جمہور محدثین اور امت کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ پوری امت ان کے نظریے کے خلاف ہے. ہم بات کرتے ہیں آج کے حوالے سے تو انکار حدیث کی جو ہے وہ جدید کچھ شکلیں ہیں، اور اگر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ان شکلوں کو اگر ہم درجات کے اندر تقسیم کرتے ہیں تو عزیزان قدر تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ 3 شکلیں وجود میں آتی ہیں. آج کے دور میں چاہے کوئی بھی بڑا انکار حدیث کا فتنہ ہو، کتنی بڑی تنظیم ہو، یا کوئی شخص جو ہے وہ میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے وہ یلغار لگا رہا ہو انکار حدیث کی، وہ سارے کے سارے ان 3 شکلوں کے اندر داخل ہیں. پہلی شکل ان منکرین حدیث کی ہے کہ جو حدیث کا مکمل طور پر انکار کرتے ہیں، جن کے نزدیک حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف تاریخ ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے نزدیک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے.
اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو ان احادیث کو جو ہے قبول کرتے ہیں کہ جو احادیث جو ہے قرآن مجید سے بظاہر مطابقت رکھتی ہیں. اگر کوئی حدیث قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ خلاف نظر آتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ پیمانہ ہے کہ جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پرکھنے کا پیمانہ قرآن ہے. کیونکہ قرآن مجید نے اگر کسی حدیث کو ایکسیپٹنس دے دیا، کسی حدیث کو قبول کر لیا، تو بس وہی حدیث قابل قبول ہے، وگرنہ جو ہے اگر کسی حدیث کا مفہوم قرآن مجید کے بظاہر خلاف ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے. یعنی موجودہ دور کے اندر ہم انکار حدیث کی شکلیں دیکھیں تو ایک دوسری شکل یہ آ رہی ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ جانتے ہیں کہ موجودہ دور کے منکر حدیث کون کون ہیں. تیسری شکل وہ ہے کہ جو اپنی عقل یا سائنس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک انہوں نے جو ہے نا اپنا ایک معاملہ رکھا ہوا ہے کہ جو حدیث عقل یا سائنس پر پوری اترے گی تو کہتے ہیں کہ جی وہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی عقل کو کل مانا اور سائنس کو جو ہے ایک ایسا پیمانہ مانا کہ جس سے دین کو پرکھنے کا ایک ذریعہ بنا دیا. اور عقل عام اپنی عقل کو جو ہے جس کو ہم کامن سینس کہتے ہیں، کامن سینس کو ایک ایسا اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ آپ اندازہ کریں کہ وہی الہی کو اپنی عقل کے اوپر پرکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو دلائل آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو ان دلائل کا کچومر کیا جاتا ہے، جس طرح سے ان دلائل کا ستیہ ناش کیا جاتا ہے اپنی جو ہے وہ مذموم عقائد کی آبیاری کے لیے، جس طرح سے اپنے ذہنوں کی جو ہے وہ روش کو استعمال کر کے ان دلائل کا جو ہے وہ قلعہ قما کیا جاتا ہے، ہر صاحب علم اس بات کو جانتا ہے. تو لہٰذا انکار حدیث کی یہ 3 بڑی شکلیں ہیں کہ جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی گفتگو کے اندر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ان 3 شکلوں پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے محمد حسین میمن کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.